بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک دل میں شدید درد، آنکھوں کے آگے اندھیرا، اور میں نے پہلی بار موت کو اتنے قریب سے دیکھا۔ مجھے ایسے لگا کہ میری زندگی کی آج شام ہو گئی ہے۔ ایسا دردناک اور ہولناک واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں آپ سنیں۔ آپ کو بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کہ جب موت مجھے نظر آ رہی تھی اور 9 ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے، میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا کہ اب میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اب موت ہے یا کوئی معجزہ ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ عد نفسک من اہل القبور، میں نے کہا تھا یا اللہ بس میں آج کے بعد ایسے رہوں گا جیسے مردہ، نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ، نہ کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ۔ مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرا امتحان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک آدمی نے ذلت کی آخری حد دکھا دی، آخری حد۔ میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں، لیکن یہ بتا رہا ہوں ذلت کی آخری حد دکھائی، اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا یہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا، تو اگر میں مر چکا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے تو دیتا رہے، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو مردہ ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے مجھے اطمینان بخشا۔ مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن ابھی میں پاس ہوا کہ میں نے 40 سال میں ایسی ذلت نہیں دیکھی جیسے اس بندے نے ذلت دکھا دی، اور میں مسکراتا رہا، ہنستا رہا، واہ واہ بڑا مزہ آ رہا ہے، مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، ہر وقت واہ واہ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا عد نفسک من اہل القبور، طارق جمیل تو نے عہد کیا تھا کہ تو مردہ بن کے زندہ رہے گا، موتوا قبل ان تموتوا، تو نے کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا، تو یوں سمجھ تم مر چکا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، غصے کی آگ بجھ گئی، رد عمل ختم ہو گیا، اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کے لیے، وہ ایسے بجھ گئی جیسے چند انگاروں پہ پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگارے ہی پگھل جاتے ہیں۔ آگ کا بجھنا کیا ہے؟ عد نفسک من اہل القبور، ایسے رہو جیسے مر گیا، تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گی۔ کوئی افسر رشوت نہ لے گا، کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا، کوئی قاضی قلم نہ بچے گا، کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں، کسی کی بیٹی اسٹیج پہ نہ ناچے گی، کوئی حرام راستوں سے کہ رزق نہیں کمائے گا، کوئی نماز نہ چھوڑے گا، کوئی روزہ نہ چھوڑے گا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا، کوئی مال کے نشے میں مبتلا نہ ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں، یہ کم وقت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں یہ کہا کرتا تھا، لیکن میں اپنے دل سے بول رہا ہوں، اگر اس لمحے میں 9 ڈاکٹر کہہ رہے تھے طارق جمیل کے بچنے کی شکل کوئی نہیں، کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے، پہلے بھی میڈیکل سائنس کو اللہ نے فیل کیا۔ میں وہ آدمی ہوں جو 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، اور 5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہوں، اور پونا گھنٹہ سخت یوگا ورزش کرتا ہوں، میٹھا نہیں کھاتا، بوتلیں نہیں پیتا، مشروب نہیں پیتا، کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا، اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ بھیجا کہ 9 ڈاکٹر کہنے لگے یہ آخری شے، اس کو کہتے ہیں گلوبل اٹیک۔ دل کے 4 خانے ہیں، دل کا دورہ تھا کسی ایک خانے پر یا 2 پر، میرے 4 خانوں پر اللہ تعالیٰ نے امر طاری کر دیا اور امر کو نافذ کر دیا، اور موت کے دروازے کھول دیے۔ ظاہری طور پر ابھی بند تھے، جب کھلتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوا کرتے۔ میں موت کے منہ سے نکلا، ارے موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، میں مرتے مرتے بچا، تو بچتے بچتے مر ہی جانا ہے، آج بچا تو کل بھی بچوں گا، پھر مر ہی تو جانا ہے، مرنا تو اصل ہے، مر جانا تو اصل ہے۔ جب مر جانا ہی اصل ہے تو عزت اور ذلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو، مال کی دوڑ سے اوپر ہو کر دیکھو، جوانی کے نشے سے بالا تر ہو کر دیکھو، جاؤ ٹوٹی قبریں، شکستہ ویران حویلیاں دیکھو، قریب ہے تمہارے ٹیکسلا، دیکھو یہاں 5000 سال پہلے بہت بڑی تہذیب تھی، وہ ترکی تک ٹیکسلا کے بادشاہ کی حکومت تھی، آج ان کی قبروں کے نشانی چند کھنڈر بتا رہے ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ ہے عبرت نگاہ ہو، ہاں دیکھو تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، بت دیس بدیس پھرے مارا،
قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں بنجارا جا رہا تھا، اللہ نے موڑ دیا۔ جب سگا بھائی کہہ رہا ہوں بچنے کی امید کوئی نہیں ہے اور سامنے نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کو پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، اب میرے اللہ نے میری 20 سالہ صحت کی محنت کو یوں اڑا دیا۔ اور پھر جب سارے نا امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میں 20 سال سے اس آیت کو بیانوں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آج میں اور طرح بول رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری مخلوق اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے۔ سنو اپنے رب کا پیغام سنو۔ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا، کیونکہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر تھا، میں اس سے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا، فلاں کو یوں ہوا، پھر یوں دل پھول گیا، پھر یوں بیلون بن گیا، پھر یوں پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا، پھر اس کی یوں زندگی تلخ ہو گئی۔ کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے حق میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، میں نے ظلم نہیں کیا، میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں بولتا، میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھتا، مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا، میرا چھوٹا ہو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں، میرا برابر ہو میں اسے چپ کرا دیتا ہوں، میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننی پڑ رہی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اوکھا پرچہ ہے انسانوں کے حقوق، میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں میں نے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی ہوئی، لوگوں کی واہ سے مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا، مجھے اپنی بڑائی کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بتا رہا ہوں، میں مرا ہوا ہوں، مرے ہوئے کا کیا فخر ہے، میں نے موت کی سرسراہٹ کو سنا ہوا ہے۔ یہ مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، میرا رب کہتا ہے تجھ پر کوئی انعام کروں تو لوگوں کو بتایا کر، میرے رب کا میرے اوپر انعام ہوا ہے۔ ان مجموعوں سے مجھے دھوکہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے اکیلی میت میری قبر میں جائے گی، اکیلے طارق جمیل سے سوال ہونے والا ہے، تم میرے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری آ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتی ہے۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ نہیں تو بڑے گھاٹے دیکھنے پڑیں گے۔ نکلو اس دنیا کے دھوکے سے، اس کو کماؤ ضرورت کے لیے، فخر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، حلال کمانے کے لیے کماؤ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کماؤ، بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو، ورنہ اللہ مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گا۔ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، میں نے کہا یا اللہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں، تو نے مجھے وراثتی رزق دیا، جائیدادیں دی، ملازم دیے، میں نے کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی، میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں، کوئی خود چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن تیرے حق میں میری بڑی خیانت ہے، بڑی خیانت ہے، اور تیرا خود فرمان ہے کہ تو اپنے دربار کے بارے میں بہت مہربان ہے، تو میری ایک دیانت ہے وہ قبول کر لے، ایک میری خیانت ہے تو معاف کر دے۔ یہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، ایک اور اللہ سے مجھے حدیثیں بڑی یاد آ رہی تھی، تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط، نمبر 2 بالکل، اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک، جب اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن یہ سارے میرے بندے تیرے نیک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ تو بہت نیک ہے، حالانکہ مجھے پتا تو غلط ہے۔ اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى
قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. یہ حدیث میں بار بار اللہ کو واسطہ دے رہا تھا. اللہ کو یاد تو نہیں کراتا، اس کو تو ہر شے یاد ہے، اسے واسطہ دے رہا تھا. تجھے تیرے اس قول اور وعدے کا واسطہ یا اللہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے میرے دربار میں آتا ہے اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، تو اسے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے بندوں کی گواہی پہ فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں. میں کہا یا اللہ باہر بہت سے لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے، ان کی قبول کر رہے ہیں نا، مجھے نہ پرکھنا. مجھے پرکھا تو میں تو گیا، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا، معذور ہونے سے بچا. اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے جو نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی. دل کو سر میرا بھائی کہہ اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر، ورنہ جس کو یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے. اللہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ، کوئی ہے اللہ کا ٹکر کا، کوئی ہے اللہ کے شریک. بل اکثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور القهار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافي المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرئيس مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الواقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. يا الله يا الله يا الله. اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ. میں تو جھٹکے سے سمجھا، تم عافیت سے سمجھ جاؤ. پھٹے پر لیٹے ہوئے مجھے ان گھڑیوں پہ دکھ تھا جو غفلت میں گزر گئیں. اگر میں نے 40 سال میں صرف 4 مہینے دنیا کا کاروبار کیا ہے. 1984 میں میں نے اپنے کپاس خود کاشت کروائی تھی اپنے والد مرحوم سے پوچھ کر، اور اس کے بعد آج تک براہ راست میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا. پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا اور مجھے موت نظر آ رہی تھی، میں کہا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں، میرے وہ دن جو غفلت میں گئے، میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے. ہائے آج میں انہیں واپس کیسے لاؤں، میں واپس کیسے لاؤں، میں انہیں کہاں سے کھینچ کے لاؤں، میں انہیں کیسے نورانی بناؤں. جن راتوں میں تہجد نہ پڑھ سکا میں آج انہیں کیسے نفلوں سے روشن کروں. جو دن میں غفلت کا شکار گزار گیا وہ دن میں کیسے اللہ کی یاد سے آباد کروں. مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے. نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ جائیداد یاد، نہ اولاد یاد، نہ آہ یاد، نہ واہ یاد، نہ منصب یاد، کچھ نہ تھا. میرے سامنے وہ گھڑیاں تھیں جو غفلت میں گزر گئیں. ہائے میں کہاں سے لوٹاؤں، میں کہاں سے لے کر آؤں. اب اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے اور موت میرا چراغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. اس خوف نے مجھے لرزایا ہوا تھا. مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ صاف تھے تو اس کی ذات کے حق میں میرے ہاتھ گندے تھے. لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس دربار میں بہت رحمت کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے. ایک آدمی لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، جہنم میں ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے ایسا ہی ہے. کہے گا جی ایسا ہی ہے. وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح، کوئی نیکی ہے بھی صحیح. کہے گا یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو. کہ وہ کیا؟ کہ میں اٹک میں تجارت کرتا تھا. اٹک تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں نے جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا، اسے دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا، اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا. بھائی یہ ایک ہے اگر تو اسے سمجھتا ہے تو ہے، ورنہ نہیں ہے. تو میرا اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اور اتنا بھلا کرتا رہا کہ دینے والے کو بھی تنگ نہ کیا،
فوراً ادا کیا اور لینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، اسے مہلت دیتا رہا، یا اسی پہ تیرے سارے گناہ معاف اور جنت واجب۔ اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک رکھا کرو، صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں اللہ راضی ہوتا، صرف حج عمرے نہیں ہے اللہ کو پانے کے لیے، لوگوں کے آنسو پوچھو، لوگوں کی مدد کو پہنچو، لیکن یہ سیاستدانوں کی طرح نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ، یہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں، تم اللہ کے لیے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے، اپنے اللہ کو پالو اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلو۔ یہ فراڈ فریب ہے، ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائیو زندگی کا ہر واقعہ عبرت ہے، اگر آنکھ کھولی ہوئی ہو میری بیماری میرے لیے رحمت بن کر آئی، پھر مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آئے جو دنیا پہ لڑ رہے ہیں، سگے بھائی آپس میں نہیں بولتے، آپس میں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بھائی آپس میں نہیں بول رہے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہنیں آپس میں نہیں بول رہے، ایک تھالی پیالی میں کھایا پیا، ایک چھت کے نیچے سال ہا سال گزرے، ایک کھاٹ پہ سال ہا سال گزرے، باہوں میں باہیں دے کر سوئے، آج شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، چند سکوں پر، چند مرلوں پر، چند ٹکڑوں پر یا چند غلط بول پر بائی کاٹ اور نہ لڑو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، اور میں اور تم مٹی کا ڈھیر ہیں، اگر موت مجھے کھا جاتی تو اس وقت میرے کیڑے جنہوں نے مجھے کھانا تھا وہ کیڑے بھی مر چکے ہوتے، اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ خوفناک سا تہے خاک پڑا ہوتا، پھر کچھ عرصے کے بعد زمین کی تپش اسے بھی راکھ بنا دیتی، گلا دیتی، اور اسے بھی مٹی بنا دیتی، اور پھر یہ ہونا ہے میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی، زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر جائے گا، اوپر کا نیچے جائے گا، پاگل ہوائیں اٹھیں گی، بگولے اٹھیں گے اور ہماری خاک کو ایسے ہی بے نشان کر دیں گے، جیسے میرے رب نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ کاروبار کے دھوکوں سے نکلو، تجارت کے دھوکوں سے نکلو، سیاست کے دھوکوں سے نکلو، حکومت کے دھوکوں سے نکلو، گانے بجانے کے دھوکوں سے نکلو، آؤ محمد مصطفیٰ کی طلب میں آؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا، تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، تمہیں اللہ کا بنا دے گا، اور کل محشر میں تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ حسب نسب نہیں چلتا، شاہ جی سے کام نہیں بنتا۔ ہاں ابو لہب بھی شاہ جی تھا، لیکن میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، اور بلال غلام تھا اور غلام زادہ تھا، خود غلام باپ غلام، بلال کے دادے کا نام جو کوئی مجھے بتا دے میں اس کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کروں گا، کہ مجھے آج تک کسی کتاب میں بلال کے دادے کا نام نہیں معلوم ہوا، اتنا بے نشان انسان، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناؤ، یہ دنیا کے جھمیلے جھگڑے اللہ کے واسطے چھوڑو، موت کا جھٹکا یہ ساری چیزیں بے کیف کر دیتا ہے، ساری چیزوں سے جی اچاٹ کر دیتا ہے، ساری چیزوں سے دل ہٹا دیتا ہے۔ شہر پہ حملہ ہوا، فتح ہوا، بادشاہ زخمی ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، لیکن شہر فتح ہوا تو سردار فتح کی مبارک دینے آئے تو وہ ایک بڑے غمگین حسرت بھری مسکراہٹ لبوں پہ بکھر آئی اور کہنے لگا میں اب مبارک سے بے نیاز ہو چکا ہوں، ولی عہد کو مبارک دو جو میرے بعد حکومت سنبھالنے والا ہے۔ اپنے آپ کو مردہ شمار کرو گے تو بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں لڑے گا، میاں بیوی آپس میں نہیں لڑیں گے، اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ ہوگی، تمہارا ترازو غلط نہ ڈولے گا، تم چھوٹے مقدمے فائل نہ کرو گے، تم غلط راہوں پہ نہ چلو گے، لیکن اگر زندہ رہنے کے جذبوں سے زندہ رہے تو نہ تمہیں اللہ یاد آئے گا، نہ اس کا رسول، نہ اس کے آنسو، نہ اس کی قربانیاں، نہ اس کی اولاد کی قربانیاں، ایک پتھر دل لیے پھرتے رہو گے اور پتھر بن کے مٹی میں چلے جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں بے حیثیت ہو جاؤ گے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ موتو قبل ان تموت، واہ 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 واہ، میں ساری 40 سال سے تبلیغ میں ہوں، پڑھنے پڑھانے میں ہوں، پر یہ حدیثیں میں نہیں سمجھا تھا
मैं बीमारों के समझा मिन अहलिल कुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर, मैं बीमारों के समझाऊं। हजरत अली का फरमान, मेरे बच्चों, अही क़ल्बक बिल मौइज़ा, दिल को जिंदा रखना कुरान से, वनव्विरहु बिल हिकमा, और इसे नूरानी बनाना। वो तो पहले ही नूरानी है कि जन्नत के सरदार हैं, लेकिन ये फरमान आ रहा है नव्विरहु बिल हिकमा, कि अपने दिल को रोशन रखना रसूल पाक की हदीसों से। रसूल पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दिल रोशन होते हैं, कुरान से जिंदा होते हैं, हदीस से रोशन होते हैं। और दिल को कुश्ता खिलाना ताकि मजबूत हो जाए। किस चीज का कुश्ता अमीरुल मोमिनीन? ज़ुहद का कुश्ता, दुनिया से बेरग़बती का कुश्ता, दुनिया से नफरत का कुश्ता खिला, तेरा दिल मजबूत हो जाएगा। बादशाह भी तुझे मच्छर नजर आएंगे, मक्खी नजर आएंगे, वरना तुम डीसीओ के सामने भी ईमान बेच जाओगे, एसपी के सामने ईमान बेच जाओगे। और अगर दिल को दुनिया से बेरग़बत कर दो तो फिर सारी दुनिया के बादशाह तुम्हारी नजर में वो बिल्ली के बलूंगड़े तुम्हें नजर आएंगे। वज़ल्लिलहु बिल मौत, और मौत की याद से दिल को लगाम दे, मौत की याद से दिल को लगाम चढ़ा, मौत की याद से दिल पे काबू पा, मौत की याद से इसे पस्त कर, इसे नीचा कर, इसे नीचे ले जा, और नीचे होना सीखो, अल्लाह तुम्हें ऊंचा कर देगा। वक़र्रिरहु बिल फना, और मेरे बच्चों, अपने आप को याद दिलाते रहना कि मर जाना है। क़र्रिरहु बिल फना। हजरत अली का ये कौल मैंने आज से 30 साल पहले पढ़ा था, फिर मैंने इसे याद किया था, फिर मैंने इसे अपना वजीफा बनाया था, फिर मैं इसे हजारों लाखों दफा सुना चुका हूँ, लेकिन आज मैं जैसे सुना रहा हूँ ऐसे पहले कभी नहीं सुना सका। क़र्रिरहु बिल फना, इसे इकरार ले के तुझे मरना है, इसे मनवा के तुझे मरना है, तुझे मरना है। अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसे सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेकी क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। क़र्रिरहु बिल फना, इसे मनवाना कि तुझे मरना है, इसे मनवाना कि तुझे मरना है। ओ मान जाओ, अल्लाह के वास्ते मान जाओ। मेरी तकरीर न सुनो, मेरी फरियाद सुनो, मेरी पुकार है। उम्मत ज़वाल में है, मुल्क तबाही के दाहिने पर है। अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, आपने किया है, मैंने किया है। कश्ती को डुबोने में मौजें भी जरूर हाथ दिखाती हैं, पर जब मुसाफिरों के हाथ में ही कुल्हाड़ियां हों और वो खुद ही फट्टे तोड़ रहे हों तो फिर मौजों को क्या कहना। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। राहजन का काम तो डाके डालना है, तू क्यों सो गया था। गैर कौमों को गिले न दो कि यहूदियों ने ये कर दिया, ईसाइयों ने ये कर दिया। नहीं 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 नहीं, मेरे तुम्हारे जुल्म ने हमें डबो दिया, माँ बाप की नाफरमानी ने डबो दिया, जिना के अड्डों ने डबो दिया, शराब के अड्डों ने डबो दिया, अदालतों के जुल्म सितम ने डबो दिया, आवाम के जुल्म सितम ने डबो दिया, और अफसरान की बदयांती और खयानत ने डबो दिया, और सियासतदानों के बदयांती और खयानत ने डबो दिया, औरतों की बेपर्दगी ने डबो दिया, घुंघरू की छनकार ने डबो दिया, जाम के छलक ने डबो दिया। मजलूम की आहें हमें ले डूबी, मजलूम की फरियादें हमें ले डूबी, मजलूम के आंसू आग बने और पूरे मुल्क को जला के राख कर दिया। मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, इमाम हुसैन के साथ खड़े कर दिए जाओगे। मजलूम बन जाओ। क़र्रिरहु बिल फना, अटकवालू, इससे मनवाओ कि मर जाना है। बहुत बड़ा मजमा है, मुझे 1.25 घंटे से आगे बोलने की इजाजत भी नहीं है अभी, लेकिन मैं आगे जा रहा हूं। मेरी तबीयत अब साथ छोड़ रही है, लेकिन अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कह ले, इल्तिफात दिले दोस्ता रहे। तौबा कर लो अल्लाह के वास्ते, तौबा कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह उसके रसूल से सुलह कर लो। क़र्रिरहु बिल फना, इससे फना का इकरार ले। मैं तो झटका खा के समझा, तुम बिन झटका खाए समझ जाओ।
وأعرض عليه أخبار الماضين، پچھلی قوموں کے قصے سنا. وسر فی دیارہم، جاؤ جاؤ ان کے کھنڈروں میں گھومو پھرو، دیکھو پوچھو این حلو، ٹیکسلا والے کہاں گئے، موہنجو داڑو ہڑپا والے کہاں گئے. فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربہ، تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے دیس میں آباد ہو گئے، اندھیر کوٹھڑی میں جا کے مٹی میں مٹی ہو گئے. میرے بیٹے حسن، ایک دن تو بھی سہے خاک چلا جائے گا. تو لہٰذا یہ آخری جملہ سنانے کے لیے ساری نصیحت کو سنایا ہے، وصیت ہے، ساری وصیت کو سنایا ہے. آخری جملہ میرے لیے تمہارے لیے ہر جملہ ہے، پر یہ آخری جملہ نچوڑ ہے. فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. کیا علم اللہ نے دیا. نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمایا میرے بچوں، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، ایک ہاتھ میں رہتی ہے اور دوسری ضرور جاتی ہے. آخرت لو تو دنیا گئی، دنیا لو تو آخرت گئی. تو کیا کرنا؟ اگر میرے بیٹے ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا. دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. نہ بیچنا آخرت کو دنیا کے بدلے، بلکہ دنیا کو بیچ دینا آخرت کے بدلے. کہ دنیا بچاؤ گے تو پھر بھی چھوڑو گے، آخرت بچاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. تو میرے بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ. اس کی زندگی روز روشن کی طرح محفوظ ہے، موجود ہے. وہ نبی ہاشمی، وہ عربی، وہ قریشی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ حجازی، وہ مدری، وہ رحمت للعالمین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ہائے 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 ہائے، کیا لاڈ ہے میرے رب کا. ان کلمات میں، الفاظ میں ترجمے میں کہاں بتاؤں اور خاک بتاؤں، اور کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں، میں کہوں گا تو جھوٹا ہے. مزمل کے لاڈ کو اردو کہاں بیان کرے. یا ایھا المدثر، اوئے کیا پیار، کیا محبت، کیا عشق، کیا ناز و انداز. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. ہائے ہائے ہائے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اور الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. نون والقلم وما يسرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. قرآن میرے نبی کی ثنا، میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے. یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الی اللہ، یہ سراج منیر. یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ
بن سلامان بن عيس بن بوز بن قموال بن عبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاس بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زاره بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن عاذر بن ناهير بن سروج بن رعيل بن فائز بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوسالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم عليه الصلاة والسلام. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا